السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بہت زیادہ پیار اور دعائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو آخرت میں کامیاب کرے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بنی اسرائیل کا ایک انتہائی گھناؤنا کردار واضح کریں گے۔ بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کو قتل تو کیا، لیکن جہاں ان کا بس نہیں چلتا تھا وہاں کس طریقے سے انہوں نے ان انبیاء کی کردار کو داغدار کیا، آج کی اس ویڈیو میں ہم واضح کریں گے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کس طریقے ان انبیاء کی وضاحت کی، یہ بھی اس ویڈیو میں موجود ہے۔ ان سب تفصیلات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں 40 سال کا عرصہ گزارا۔ حضرت موسیٰ کے بعد جس نبی کا ذکر قرآن شریف میں گراں قدر ہے وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے وقفے کے دوران انبیاء آتے رہے، لیکن ان کا ذکر قرآن شریف میں کوئی اس طریقے سے کس وضاحت کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا درمیانی وقفہ 300 سال کا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کی، اور انہوں نے یہ دونوں امور بخوبی انجام دیے۔ اور سورہ نساء آیت نمبر 163 میں واضح موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ زبور ایک الہامی کتاب ہے۔ زبور آج کل اس وقت اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں۔ زبور کا ایک حصہ جو کہ موسیقی پہ موجود تھا وہ آج کل کافی سارے گرجا گھروں میں گنگنایا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر احادیث میں بھی موجود ہے۔ ایک حدیث جو کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور پڑھنا آسان کر دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے جانوروں پر زبور پڑھا کرتے تھے اور پھر ان پر سواری کیا کرتے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی کمائی کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تعارف قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 246 سے شروع۔ پھر تم نے اس معاملے پہ بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا، کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں، جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں؟ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں جن حالات کا ذکر کیا گیا ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے، اور جس نبی کا ذکر اس آیت میں موجود ہے وہ بائبل کے مطابق سیموئل ہے۔ یمن کے علاقے میں ایک قبیلہ موجود تھا جس کا نام تھا عمالقہ۔ وہ بہت مضبوط تھے اور وہاں بادشاہت کا نظام تھا۔ اس قبیلے نے بنی اسرائیل سے فلسطین کے کافی سارے علاقے ہتھیا لیے تھے اور پر ظلم ڈھائے۔ تو بنی اسرائیل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہمارے لیے بھی ایک بادشاہ مقرر کیا جائے۔
اس نبی نے پہلے ان سے عہد و قرار لیا کہ اگر بادشاہ مقرر کر دیا جائے اور تمہیں جنگ کے لیے کہا جائے تم بھاگو گے تو نہیں؟ تو انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم کیسے بھاگ سکتے ہیں، ہمارے بال بچے سب فلسطین میں ہیں، ان کے لیے ہم لڑیں گے۔ اس عہد و قرار کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک بادشاہ مقرر کر دیا جو کہ اگلی آیت میں موجود ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا۔ یہ سن کر وہ بولے، ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہ کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔ وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اس کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ بنی اسرائیل کی یہ حجت مکمل کر دی گئی اور ان پر ایک بادشاہ مقرر کیا گیا۔ بنی اسرائیل نے اس پہ اعتراض کیا کہ بادشاہ ہونا مالدار ہونے کی علامت ہے، اور یہ تو کوئی مالدار شخص نہیں ہے، لیکن اس کی وضاحت کی گئی کہ یہ شخص تم سے زیادہ عقل اور فہم اور جسم میں مضبوط ہے۔ بائبل میں طالوت کا نام ساؤل کے نام سے ہے، اور اس کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ اس وقت بنی اسرائیل کا سب سے خوبصورت اور قد و قامت شخص تھا، باقی لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔ اور اس میں یہ تفصیل موجود ہے کہ طالوت ایک دفعہ، ساؤل ایک دفعہ اپنے والد کا گدھا ڈھونڈتا پھر رہا تھا کہ وہ سیمیول نبی کے گھر کے پاس آیا، تو اللہ نے اشارہ کیا کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے۔ نبی نے ان کو اپنے گھر بلایا اور ان کے اوپر تیل انڈیلا اور ان کو کہا کہ اللہ نے تمہارا مسح کیا۔ یہ طریقہ کار مسح بائبل میں 4 لوگوں کے لیے مشہور ہے۔ سب سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام، دوسرے نمبر پر طالوت، تیسرے نمبر پر حضرت داؤد علیہ السلام، اور چوتھے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس ترتیب سے یہ طالوت یا ساؤل ایک نبی تھا، جبکہ قرآن اور حدیث میں ان کے نبی ہونے کی کوئی گواہی، دلیل، شہادت نہیں ملتی، صرف ان کے بادشاہ ہونے کی واضح دلیل۔ اس سے آگے قرآن کی آیات دیکھتے ہیں۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا، بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جب وہ طالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اسے علم دیا۔ جب طالوت اپنے لشکر کے ساتھ یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ دریا پار کر کے میدان جنگ میں پہنچے تو سامنے سے عمالقہ قبیلے کا انتہائی طاقتور شخص جالوت وہ سامنے آیا، اور اس نے روایت کے مطابق بنی اسرائیل کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو پکارا
تو اس کی ہیبت، اس کا جسم، اس کی مضبوطی دیکھ کر سب خاموش ہو گئے اور واپس بادشاہ کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. تب حضرت داؤد علیہ السلام، جو کہ ایک نوجوان، کم سن نوجوان تھے، ان کی بہادری اور غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ مسلمان اس طرح پسپا. تو انہوں نے ہمت کر کے آگے بڑھ کے اس کا سامنا کیا. جیسے ہی وہ سامنے آئے تو لوگوں نے مذاق اڑایا کہ ایک چھوٹا سا بچہ اتنے بڑے شخص کے ساتھ کیسے مقابلہ کرے گا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر اس کے سر پر مارا اور وہ بے ہوش ہو گیا. جیسے ہی وہ بے ہوش ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا. یہ واقعہ بائبل میں موجود ہے. اور اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بن گئے. اس کے بعد سورہ سعد میں ان بہتانوں کا ذکر ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ لگائی. ان آیات کا نزول اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کفار مکہ نے بہتان بازی شروع کر دی تھی اور ان کو ساحر یا جادوگر کہنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حارس بنانے کے لیے یہ آیات اتاری کہ آپ فکر نہ کریں اور صبر کریں. یہ آیت ایسے شروع ہوتی ہے: اے نبی صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو، جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی اور اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت بخشی. آیات میں اللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال دے رہے ہیں کہ وہ بہت نیک پاک نبی تھے اور انہیں بہت ساری طاقتیں عطا کی. وہ جب تسبیح کیا کرتے تھے تو پہاڑ مسخر ہو کے ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے. پرندے نیچے اتر آتے تھے اور ان کی تسبیح یا وہ جو زبور پڑھا کرتے تھے اس کو سنا کرتے تھے. ان کی آواز انتہائی سریلی تھی اور اس کا ذکر ایک حدیث میں بھی موجود ہے. اور پرندے اور ہر چیز چرند پرند اس تسبیح میں مشغول ہو جایا کرتی تھی اور ان کی تسبیح کو سنا کرتے تھے. اس تعریف کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت داؤد کی مثال دی جا رہی. پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالاخانہ میں گھس آئے تھے. جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا. انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ان میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے. اس نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا. داؤد نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا. اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں. بس وہی لوگ اس سے بچے رہتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں. اور یہ بات کہتے ہی داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے. چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا. تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے مقرب
مقام اور بہتر انجام ہے۔ ان آیات کو پڑھ کر ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، آخر وہ کون سا کام تھا جس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی غلطی کی معافی مانگی؟ اصل میں بائبل میں بک سیمیول چیپٹر 11 اور 12 میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا کی بیوی سے معاذ اللہ زنا کیا، اور پھر اوریا کو اب کیونکہ وہ بادشاہ تھے اور اوریا ایک فوجی تھا، اس کو کسی محاذ میں لڑوا کر قتل کروا دیا، اور پھر اس کی بیوی سے شادی کی اور حضرت سلیمان ان سے پیدا ہوئے۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے دو انبیاء پہ، حضرت داؤد پر بھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام پہ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے معاذ اللہ زنا کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی والد اور والدہ دونوں زانی تھے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، جبکہ قرآن اس کو واضح کر رہا ہے اس واقعے کے ذریعے۔ واقعہ اس طریقے سے ہوا، اصل میں بنی اسرائیل میں ایک روایت تھی کہ اگر کسی شخص کو کسی دوسرے کی بیوی پسند آ جاتی تھی تو وہ اس سے اظہار کرتا تھا کہ مجھے آپ کی بیوی پسند آ گئی تو آپ اس کو طلاق دے دیں۔ اگر وہ چاہتا تو اس کو طلاق دے دیتا، اگر وہ چاہتا تو وہ طلاق نہیں دیتا۔ لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا سے یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ اپنے بیوی کو طلاق دیں، تو وہ ڈفرنس تھا عہدے کا، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے اور وہ ان کا ایک فوجی افسر تھا۔ اس لیے یہ مثال دی گئی کہ 199 دمبیوں والا ایک دمبی والے کو اپنی باتوں میں الجھا کر اس سے ایک دمبی لے رہا ہے۔ یہ واضح مثال تھی جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ میں چونکہ عہدے میں زیادہ ہوں اور بڑا ہوں، میں اس سے جو ڈیمانڈ کر رہا ہوں وہ نہ نہیں کر سکتا، تو اس لیے وہ اپنے اس ارادے سے اس وقت واپس آ گئے، اور بعد میں کسی فوجی محاذ میں اوریا شہید ہو گیا، تو اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی بیوی سے شادی کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ تھی۔ قرآن نے اس واقعے کو مکمل طور پر واضح کیا ہے، جبکہ بنی اسرائیل نے یہ چیز بائبل میں لکھوا کر اپنی پوری قوم پہ ظلم کیا ہے۔ جب بائبل کے ماننے والا یہ پڑھے گا کہ معاذ اللہ ان کے نبی نے زنا کیا ہے، تو وہ پوری قوم زنا کو کیسے برا سمجھ سکتی ہے؟ اس وجہ سے اس قوم میں زنا کو اس قدر برا نہیں سمجھا جاتا جب ان کا نبی ہی معاذ اللہ زنا کرا، جبکہ قرآن اس کو واضح کر رہا ہے کہ انہوں نے صرف ارادہ ظاہر کیا۔ اور اس کے اوپر جب یہ دو بزرگ ان کے گھر میں آئے اور یہ سارا واقعہ بیان کیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تو میرا واقعہ ہے، اور وہ اپنے اس ارادے سے واپس ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی حفاظت کرنا بہترین طریقے سے جانتا ہے، اور اسی لیے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے دلوں میں جو بغض ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور اس بغض کی وجہ سے انہوں نے اپنی قوم کو بھی گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ خیر، ہماری اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔